جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ السلام علیکم طلعت حسین صاحب، میرا تعلق ایک سیاسی پارٹی سے ہے جو کہ کراچی سینٹر جس کو کہتے ہیں، اس سیاسی پارٹی سے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ دیکھیں، اس پوری پاکستانی سیاست کو اگر آپ پچھلے اسپیشلی 30-40 سال کا اگر آپ جائزہ لیں تو میرے نزدیک تو اس کا ایک ہی جو ہے وہ آنسر آتا ہے کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں۔ تو آپ کا کیا تبصرہ ہے اس میری جو یہ ساری آبزرویشن ہے؟ جب آپ نے آبزرویشن دے دیا، آپ نے کنکلوڈ کر دیا، تو اس کے اوپر میرے تبصرے نے کیا اثر انداز ہونا ہے؟ بہت زیادہ حمام کے اندر جو بے ستری کی کیفیت ہے وہ اب آپ کو نظر آتی ہے۔ سیاست کے اندر عزت بچا کے چلنا کمپیریٹیو ورلڈ کے اندر مشکل ہی ہوتا ہے، لیکن اس طریقے سے سب نے اپنے اوپر سے چادریں کھینچی ہیں کہ اعتماد بہت کم ہو گیا، اور اس کا براہ راست اثر گورننس کے اوپر پڑے گا، لوگوں کے جمہوریت کے نظام کے اوپر اعتماد کو ٹھیس پہنچنے تک یہ اثر آپ کو نظر آئے گا۔ موسٹ امپورٹنٹ از کہ سیاسی حالات جیسے بھی ہوں، اگر حکومت کوئی مستحکم بنتی ہے تو انہیں لوگوں کی زندگیوں میں واضح تبدیلی لانے کا کوئی لائحہ عمل مرتب کرنا ہوگا اور کوئکلی ڈیلیور کرنا ہوگا۔ ہر وقت رونا دھونا کہ ہائے مر گئے جی، ہائے انہیں وہ ایک کر دیتا جی، ہائے انہیں کر دیتا جی، دس ول ناٹ کٹ اٹ ناؤ، یہ اب نہیں چلے گا۔ عمران اس طرح دا ہے سی، نواز اس طرح دا ہے سی، یہ بالکل نہیں چلے گا۔ اور اگر آپ یہ کرتے رہیں گے تو وہ جو حمام والی کیفیت ہے وہ مل کے ایک ایکسپلوسو مکس بنائیں گے، اس میں کہیں گے فارغ ہیں سارے، ویسے ہی فارغ ہیں اور ہمارے لیے بھی فارغ ہیں کیونکہ ہمارے لیے کام کے نہیں ہیں۔ تو آپ کو اپنی کریڈیبلٹی ریسٹور کرنے کے لیے پولیٹیشینز کو اس کیفیت کو لوگوں کو بھلانے کے لیے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہوگا، اور اس کے بعد ان کی کریڈیبلٹی بننی شروع ہوگی۔ لیکن آپ کی جو آبزرویشنز ہیں وہ درست ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ اچھا سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ جو عمران خان پروجیکٹ تھا، اس کو لانے کے لیے جو جنرل فیض، جنرل باجوہ، ثاقب نثار، اور دوسرا جو عمران خان سے جو پیرنی کی شادی کروا کے جو گجر فیملی اور مانیکا فیملی نے جس طرح کی مطلب کرپشن کی، مطلب جس طرح کا انہوں نے لوٹ مار پاکستان کے ساتھ کیا ہے، کیا ان کا بھی کوئی احتساب ہوگا، یا صرف یہ جو ٹی وی میں ٹاک شو یا جس طرح کی مطلب میڈیا کی حد تک ہی ہوگا، یا ریئل میں ان سے کوئی پیسہ کور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا میں پہلے جواب دے دیتا ہوں، اور بڑا اہم نکتہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کلوجر۔ آپ نے کہیں نہ کہیں جا کر ان تمام معاملات کو کلوز کرنا ہے۔ اگر آپ نے ان کو کلوز نہیں کیا اور آپ نے اس کو ٹاک شوز کا متن ہی بنائے رکھا، موضوع ہی بنائے رکھا، ٹکرز کی زینت بنائے رکھا اور ہیڈ لائنز کی زینت بنائے رکھا، تو یہ معاملات لوگوں پر مکمل طور پر اثر انداز نہیں ہوں گے۔ تو کہیں گے کہ خام خواہ کی بک بک ہے، بھائی نتیجہ تو کوئی نکالنا نہیں ہے، آپ نے نتیجہ نہیں نکالنا تو پھر اب اس کے اوپر بات کرنے کا فائدہ کیا؟ سو نمبر 1 بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں۔ نمبر 2، یہ باجوہ اور فیض پروجیکٹ نہیں تھا، یہ پرانا پروجیکٹ تھا۔ جنرل حمید گل کا پروجیکٹ تھا، اس کے بعد میڈیا ہاؤسز نے اس کو اون کیا، پھر جنرل مشرف کے پاس یہ پروجیکٹ آیا، پھر جنرل پاشا کے پاس یہ پروجیکٹ کیا، اس کے بعد جنرل کیانی نے اس کو بڑا کیئرفلی ڈیل کیا، اور ان کا خیال تھا کہ چونکہ کاؤنٹر ٹیررزم وار چل رہی ہے تو اس وار کے اندر سے جو یوتھ نکلی ہے اس کو کوئی نظریاتی طور پر کسی جگہ پہ ہم نے ٹھکانے لگانا ہے، تو وہ عمران خان کی جماعت ان کے لیے بڑی اچھی تھی۔ پھر جو پیپلز پارٹی سے جو لوگ نالائیں انہوں نے کدھر جانا ہے، تو ان کے لیے بھی ہم نے ایک پلیٹ فارم بنانا ہے، تو انہوں نے عمران خان کو ایز اے میگنیٹ فار ڈسگرنٹلڈ لیفٹ اینڈ ڈسگرنٹلڈ رائٹ، ان کے لیے ایک میگنیٹ کریٹ کیا۔ اور اس کے بعد پھر ظہیر الاسلام صاحب آ گئے، انہوں نے اور چاند چڑھائے۔ پھر راحیل شریف صاحب آ گئے، تو اور معاملات آگے گئے۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے جنرل باجوہ صاحب جب آئے تو اس پروجیکٹ کو باقاعدہ لانچ کیا گیا، تو پوری تاریخ ہے اس کی۔ تو بڑے پرانے فیورٹ ہیں عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی۔ جنرل باجوہ جنرل فیض تک آپ محدود کر کے نا، ان کی جو پرانی ترین ایسوسیشن ہے، جمائمہ سے بھی پہلے کی ایسوسیشن جو ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے عمران خان کی۔ جی السلام علیکم، میں کاشف آبدی بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے۔ جب یہ نواز شریف کے خلاف مقدمات چل رہے تھے تو اتنی اسپیڈ میں چل رہے تھے
کہ JIT بھی بن گئی اور عدالتوں نے فیصلے دے دیے جلدی ہر چیز، یعنی کہ حکومت کی ساری مشینری کام کر رہی تھی۔ اب جو عمران خان صاحب پہ جو کیس چل رہا ہے، سب سے بڑا تو 9 مئی والا ہے، پورے پاکستان نے دیکھا، سارے ثبوت موجود ہیں۔ نواز شریف کا تو چلے اقامہ، قطر، کیا کیا چیزیں باہر، ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ان کا تو سب کچھ پاکستان میں ہی پڑا ہوا، سارے ثبوت موجود ہیں۔ پھر ان کا کیس کیوں اتنا سلو چل رہا ہے؟ اس میں ہماری عدالتوں کا قصور ہے یا وہ اسٹیبلشمنٹ وغیرہ نہیں چاہتی کہ ان کو کوئی سزا ہو؟ کمال سوال کیا ہے ویسے آپ نے، اس کو کہتے ہیں زاویہ نگاہ کی طاقت۔ آپ نے زاویہ نگاہ تبدیل کی ہے اور ایک نئی حقیقت آشکارا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایشو یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایشو یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس مقابلے میں جو دوسرے سیاستدانوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے بشمول نواز شریف، وہ کتنا سلو چل رہا ہے۔ اس کے اوپر تو کسی جج نے نہیں بنایا سپروائزری بینچ، اس میں تو کسی نے نہیں کہا کہ JIT کریں اور ساتھ ہی تصویریں لیک کریں، اس کے بعد اس کو پروسیکیوٹ کریں، 3 مہینے کے اندر کیس آپ کروائیں اور بھیجیں جیل کے اندر، اور اس کے بعد تاحیات اس کو کریں آپ ڈسکوالیفائی۔ یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اور وہ کیا کیس تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور بالکل آپ نے 9 مئی کا کہا کہ ایک طرف ہم نے جو بیانیہ بلڈ کیا ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے، لگتا ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ قیامت ٹوٹی ہے، وہ 9/11 ہوا، اور میں مانتا ہوں یہ منی 9/11 تھا پاکستان کے لیے۔ اگر 9/11 ہوا ہے تو اس کے برابر میں کیا آپ نے نظام کو چلایا؟ بالکل نہیں چلایا۔ تو کیوں نہیں چلایا؟ دیٹ از دا فنڈامنٹل کوسچن، اور مجھے یہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا، مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ کیوں نہیں چلایا۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو چونکہ ہم نے اتنی اس کے اندر ہوا بھری تھی تو یکدم ہمیں ہوا نکالنی پڑی ہے، تو آرام آرام سے ہوا نکالیں، کیونکہ ہوا بھری اتنی تھی نا، اس کے اندر بہت زیادہ ہوا بھر دی تھی، لوگوں کے ذہنوں کے اوپر آپ نے طاری کر دیا تھا، اور روزانہ درجنوں کی تعداد میں تو ان کے بیان چھپتے تھے، پھر ویڈیوز، آڈیوز، ٹویٹس، انٹرویوز، مطلب کیا کچھ نہیں کیا آپ نے۔ تو میرے خیال میں ہوا اتنی بھر دی ہے کہ اس کو نکالتے نکالتے جو ہے نا یہ سسٹم سلو ہو گیا۔ لیکن سوال آپ نے زبردست کیا ہے ویسے۔ میں آپ سے 3 ویری امپورٹنٹ کوسچن کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا کوسچن میرا یہ ہے کہ جو فرق ہوگی ہیں، کیا یہ وعدہ معاف گواہ بننا چاہ رہی ہیں؟ کیونکہ ایسی چیزیں نیوز میں آ رہی ہیں، میڈیا پہ آ رہی ہیں کہ وہ وعدہ معاف گواہ بننا چاہ رہی ہیں، ان کا سو کالڈ ضمیر جاگ ہے، یہ وہ، تو اس پہ کامنٹ چاہیے۔ سیکنڈلی، کیا نواز شریف الیکشن کے بعد آرمی کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ نواز شریف آرمی کے ساتھ نہیں چل سکتے یا چل سکتے ہیں، یہ تو جب وہ پرائم منسٹر بنیں گے، ابھی تو الیکشن لڑنا ہے، پھر دیکھیں گے کہ معاملات کیا بنیں گے۔ لیکن اگر آپ تاریخ کے پیش نظر دیکھیں تو انہوں نے کچھ سیکھا بھی ہے، کافی کچھ۔ ایشو اب یہ نہیں رہ گیا کہ آپ آرمی کے ساتھ چل سکتے ہیں یا آرمی آپ کے ساتھ چل سکتی ہے نہیں چل سکتی، ایشو یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کو چلنے دینا ہے کہ نہیں چلنے دینا، پاکستان کو چلانا ہے کہ نہیں چلانا، اور طریقے کے ساتھ چلانا ہے کہ نہیں چلانا، اور طریقہ ایک ہی ہے آئین کے تحت۔ اور اگر ایشوز ہیں تو آپ کو کو ایگزسٹ کر کے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں۔ اینی باڈی تھنکنگ ادروائز از لیونگ ان فولز پیراڈائز۔ فرق ہوگی کا مجھے نہیں پتا، وعدہ معاف گواہ بنے گی یا نہیں بنے گی، جس طرح کیا بن بھی جائے گی۔ ویسے میرے لیے جو دلچسپ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ زلفی بخاری ٹائپ، شہزاد اکبر ٹائپ، یہ گوگی ٹائپ لوگ جو ہیں، یہ معید پیرزادہ ٹائپ، یہ پاکستان چھوڑ کے کیسے چلے گئے ہیں؟ اس کی کوئی تحقیق نہیں ہونی چاہیے؟ مطلب کیا تھا ان کے بارے میں جو آپ کو پتہ نہیں تھا؟ اور اگر آپ کو پتہ تھا تو کیا تھا ان کے پاس؟ کیونکہ خاص قسم کے یہ ہیلیز میں بیٹھ کے گئے ہیں، یہ کس طرح گئے ہیں پاکستان سے باہر؟ سو فرینکلی جب آپ نے بندوں کو باہر نکال دیا، اس کے بعد اٹس اے وائلڈ گوز چیز۔ آپ کہتے رہیں، ان کو کنڈیم کرتے رہیں، اٹس میننگ لیس۔ میرے لیے یہ زیادہ انٹرسٹنگ سوال نہیں ہے کہ وعدہ معاف گواہ وہ بنے گی یا نہیں بنے گی، زیادہ انٹرسٹنگ سوال یہ ہے کہ وہ ملک سے بھاگی کیسے۔ السلام علیکم طارق صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ جس طریقے سے 2012 کے بعد PTI کا ایک مائنڈ سیٹ تیار کیا گیا ہمارے ملک میں، یہ اس کی مماثلت بہت زیادہ ہے جس طرح سے جرمنی میں نازی مائنڈ سیٹ کریٹ کیا گیا تھا۔ تو جرمنی میں بھی کئی نسلیں لگی اس مائنڈ سیٹ کو ختم کرنے میں، اور شاید ابھی بھی مکمل طور پر وہ ختم نہیں کیا جا سکا، تو ہمارے ہاں کتنی جنریشن اس کو لگیں گی؟ اٹس اے لانگ ہال جی،
you have lost not just one but 2 generations to the Imran Khan project. میرے لائف ٹائم میں تو بہت مشکل ہوگا کہ ان اثرات کو میں زائل ہوتا ہوا دیکھوں حتمی طور پر. آپ نے نازی جرمنی کی بالکل صحیح بات کی. نازیز آر اسٹل دیئر ان جرمنی. ان کے سسٹم کے اندر سے کچھ وہ ریفلیکشنز وہ نہیں آنے دیتے الیکٹرلی, بٹ دے ویری پاورفل, ویری آرگنائزڈ. اور ایک مرتبہ یہ وائرس پھیل جائے تو یہ واپس نہیں جاتا. اور صرف رائٹ نازیز کی بات نہیں ہے, یورپ بھر کے اندر جو رائٹ ونگرز ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں. آپ نارتھ, آپ کو نارڈک کنٹریز کے اندر آپ کو رائٹ ونگرز نظر آتے ہیں. وہ تمام لوگ جو ہیں جو فیک نیوز کے اوپر اپنا بیانیہ چلاتے ہیں. تو جنریشنز لگ جائیں گی جی. یہ تو جن لوگوں نے کیا تھا ان کو تو بس اب اللہ ہی سمجھے.